فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ معظمہ میں ایک نئے دن کا آغاز، اور آج یہاں ایک موقع ملا ہے، ایک بہت ایکسکلوزیو اپارچونیٹی الحمدللہ یہاں اسلام چینل نے حاصل کی ہے کہ کسوہ کعبہ جو غلاف کعبہ ہوتا ہے اس کی جو تیاری کے مراحل ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں۔ غلاف کعبہ مختلف اسٹیجز کے اندر تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کپڑے کی بلیچنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ویونگ ہوتی ہے، پھر لیبارٹری سیکشن میں جاتا ہے وہ اور مختلف پروسیس سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد کپڑے کے اوپر آیات قرآنی اور نقش و نگار کی پرنٹنگ کی جاتی ہے، پرنٹنگ کے بعد امبرائڈری کی جاتی ہے، اور امبرائڈری کے بعد اس کی اسمبلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ غلاف کعبہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے اہم جو اس کے اندر پروسیس ہے وہ جو مینول پروسیس ہے، جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، وہ ہے امبرائڈری۔ اور امبرائڈری نہ صرف اسلامک کیلیگرافی کا مظہر ہے، ایک بہترین شاہکار، بلکہ قرآنی آیات کا نقش و نگار اس انداز میں کہ جو بہت دیدہ زیب ہو اور آنکھوں کو بھی بھلا لگے، اور اس سے اسلامی آرٹ، اسلامک ثقافت اور جو اسلامک کیلیگرافی ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو یہاں اس فیکٹری کے اندر آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ماہر ورکرز کام کر رہے ہیں اور غلاف کعبہ کی تیاری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ جو ایمبرائڈری کا پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور انشاءاللہ مگر یہ بہت دلچسپ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے غلاف کعبہ کے اوپر آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کپڑے کے اوپر آرٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پرنٹنگ ہوتی ہے، میکینیکل پرنٹنگ ہے، مشین کی مدد سے، کمپیوٹرز کی مدد سے یہ پرنٹنگ کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہ یلو میں اور وائٹ کلر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہی پرنٹنگ نہ صرف آرٹ بلکہ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر پرنٹ کی جاتی ہیں اسلامک فونٹس کی مدد سے، کمپیوٹرائز گرافکس کی مدد سے۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ پوری آیت جو حج سے متعلق ہے، یہ یہاں پر اس کے اوپر ایمبرائڈری کی جا رہی ہے۔ سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ یلو کلر کے دھاگے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور وہ ان آیات کے اندر بھر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو فونٹ کی جو باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کے اوپر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ یلو کلر کی جو دھاگے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ایک طرف سے جوڑ رہے ہیں عموداً، اور اس کے بعد ایک گرین کلر کی اس کے اوپر دھاگے چڑھائے جاتے ہیں کہ جو دوسری طرف سے، تاکہ یہ اندر سے مضبوط ہو سکے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گولڈ پلیٹڈ جو دھاگا ہے، یہ دھاگا یہاں استعمال ہو رہا ہے اس یلو والی جو آیت ہے اس کے اوپر، اور یہ مہارت کے ساتھ، یہ انسانی مہارت کا ایک حسین شاہکار ہے کہ کس طریقے سے یہ امبرائڈری کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گیپس بالکل نہیں ہیں، اور بالکل ایک دوسرے کے بعد کور کر رہے ہیں، اور اسپیسز کو پورا کور کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گولڈ کو یوز کرتے ہوئے گولڈ پلیٹڈ دھاگے ہیں جن سے یہ یلو کلر کی جو آیات ہیں ان کو ڈھکا جا رہا ہے۔ اور یہاں کوئی 450 کے قریب ورکرز کام کر رہے ہیں، اور سب کے پاس اپنی علیحدہ آیات اور پرنٹنگ کے جو ماڈیولز ہیں وہ موجود ہیں۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے سلائی کے اندر، تو یہ گولڈ کا دھاگا ہے، اس کو کاٹن کے دھاگے سے دونوں طرف سے اس کو فل کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں تاکہ یہ اتر نہ سکے۔ اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ آراب لگا رہے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور ان کے آراب جو ہیں ان کو وہ مکمل کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جتنی محنت سے، جتنی لگن سے، جتنی محبت سے یہ غلاف کعبہ تیار کر رہے ہیں، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ غلاف کعبہ کسوہ، اس کی اہمیت خانہ کعبہ کے غلاف کے طور پر، اور اس کو کور کرنے کے لیے اس کو جتنا زیادہ خوبصورت بنایا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ ان کی جو محنت ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور یہاں اس پیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں اس کا یہ گولڈ ورک بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا اس کا بارڈر ہے جو اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر مزید نکھار ہو جاتا ہے، پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ وہ سائڈ ورکس ہیں جو ہم غلاف کعبہ کے مختلف چھوٹے چھوٹے اسکوائر پیسز کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ وائٹ کلر کا جو دھاگا ہے اس کو ابھی سلور یعنی چاندی کے تاروں سے اس کو ڈھکا جائے گا. جس طریقے سے یہ سونے کے تاروں سے ڈھکا گیا ہے اسی طریقے سے یہ وائٹ جو ایریا ہے یہ چاندی کے تاروں سے اس کی سلائی کی جائے گی انشاءاللہ. یہ جو یونٹ ہے ہمارا، یہ یونٹ جس کے اندر ہم موجود ہیں اس کے اندر ایمبرائڈری ہو رہی ہے اور اس کا نام الحزام ہے. 78 ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں. 16 پیسز میں غلاف کعبہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے 16 پیسز کے اندر. اس میں سے 5 جو ہے وہ کعبے کے دروازے کے اوپر استعمال ہوتے ہیں اور اس وقت یہاں 4 پیسز الحمدللہ تحریر کیا جا رہا ہے. 4 پیسز میں یا حی یا قیوم لکھا جا رہا ہے اور 4 پیسز میں یا رحمان یا رحیم لکھا جا رہا ہے اور 4 پیسز میں سورہ اخلاص تحریر کی جا رہی ہے. یہ جو غلاف کعبہ یہاں پر تیار ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ اگلے سال 1438 ہجری میں خانہ کعبہ کے اوپر استعمال کیا جائے گا. اور ابھی جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا کہ مینول ہاتھ سے نقش و نگار کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کے اوپر جو اسلامی کیلیگرافی اور قرآنی آیات اور مختلف جو پیسز ہیں وہ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں. یہاں اس وقت میں موجود ہوں اس مشین کے اوپر کہ جس کا کام غلاف کعبہ کا کپڑا تیار کرنا ہے. یہ کپڑا اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے جو جدید ویونگ کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لکھا ہوا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے کونوں کے اوپر یا حنان یا منان یا اللہ تحریر کیا جاتا ہے. اور یہ سارا جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن کمپیوٹرائزڈ جدید کمپیوٹرائزڈ گرافکس کے جو سافٹ ویئرز ہیں آٹو کیڈ کے اس کو یوز کیا جاتا ہے جو اس مشین کے اندر اس کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسری مشین موجود ہے کہ جس جو پروسیس تقریباً اس کا بھی سیم ہوتا ہے اور دھاگا اس طریقے سے فیڈ ہوتا ہے اور یہ جو کپڑا پروڈیوس کرتا ہے یہ کپڑا پلین بلیک کپڑا ہے اور جو استعمال ہونا ہے اس غلاف کعبہ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اگر ہم بھی بے بس نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلاف کعبہ جو چینج کیا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو چینج کیا جاتا ہے ہر سال حج کے موقع کے اوپر. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں غلاف کعبہ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ چینج کیا جاتا تھا. ایک 10 محرم کو عاشورہ کے دن اور دوسرا جو ہے عید الفطر والے دن جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح سے چینج کیا جاتا تھا. لیکن پھر اب جو ہے وہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو چینج کیا جاتا ہے. اب میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کلر کے غلاف کعبہ ہیں. یہ اعزاز ہندوستان کو حاصل ہے کہ جب آل سعود جو سلطان ہیں انہوں نے ہند سے ان کو بلایا
جب بنانے کے لیے، تو اس وقت یہ دیکھیں یہ اس کلر کا ریڈ کلر کا جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. قطم من ستارہ داخلیت الکعبۃ المشرفہ، یہ کعبہ مشرفہ کے اندر کا ہے. اور صنعت فی الہند، یہ ہندوستان کے اندر بنا لال رنگ کا. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ گرین کلر کا ہے. تو اوور دا ٹائم آف پیریڈ وائٹ کلر، گرین کلر اور ریڈ کلر، اسی طرح سے بلیک کلر، یہ بھی گرین کلر ہے. اس طرح سے کعبہ کا جو ہے وہ کلر چینج ہوتا رہا، لیکن اب جو ہے وہ مستقل کالے رنگ کا جو ہے وہ غلاف کعبہ ہوتا ہے. یہ آب زمزم کا ایک آؤٹلیٹ ہے کہ جہاں سے حجاج مستفید ہوتے ہیں اور زمزم نوش فرماتے ہیں. زمزم کی تاریخ خاصی پرانی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتی ہے. اور زمزم کا یہ کنواں جو اس وقت کوئی بیسمنٹ کے اندر ہے حرم کے، خانہ کعبہ کا جو مقام ہے بیت اللہ کا، اس سے اس کے مشرق میں اس کی لوکیشن ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہیں خواب میں اس کی لوکیشن بتائی گئی دوبارہ، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ زمزم کو دوبارہ سے تلاش کیا جائے اور اس کو کھودا جائے. اور یہ اس کو اگر ہم دیکھیں اس واقعے کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اہل ایمان اور مسلمان جب حج کے لیے آئیں تو انہیں زمزم جیسی نعمت وافر مقدار میں میسر ہو. اور چونکہ یہ مشرکین مکہ اور جو قریش کے جو کفار تھے ان سے اس کی لوکیشن بھلا دی گئی تھی، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں زمزم کا پانی پینا یہ ایک مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج یہاں سے زمزم کا پانی مختلف آؤٹلیٹ سے مختلف لوکیشن سے پیتے ہیں. اور زمزم کی جو کوانٹٹی ایک بڑی تعداد میں استعمال ہوتی ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ حجاج اپنے گھروں کو جب واپس جا رہے ہوں تو یہ زمزم کے پانی کی ایک اچھی مقدار وہ اپنے گھروں کو لے کے جا سکیں. اس کے لیے ایک سیپریٹ علیحدہ پلانٹ ہے، فیکٹری ہے، جس میں وہ پیکیجنگ ہوتی ہے زمزم کی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زمزم کس طریقے سے پیک ہوتا ہے اور ہمارے گھر تک پہنچنے سے پہلے کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد ہم کس طریقے سے زمزم کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں انشاءاللہ. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان
سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر۔ اور اس پروسیس کے اندر یہ کمپیکٹ باٹل پلاسٹک کی آتی ہے، اور اس پروسیس سے گزر کر 110 ڈگری سیلسیس کے اوپر ٹیمپریچر پر یہ بلو ہوتی ہے، اور بلو ہو کر اس کی یہ شکل بنتی ہے کہ پلاسٹک کی بڑی 10 لیٹر کی باٹل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کا لیبلنگ کا ہوتا ہے، اور ہر باٹل کے اوپر زمزم 10 لیٹر کی باٹل کے اوپر یہ لیبل چسپاں کیا جاتا ہے۔ کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اور باٹلز کے اوپر لیبل لگنے کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ ان باٹلز کی زمزم واٹر سے صفائی ہوتی ہے، اور یہ باٹلز جو ہیں واش ہو جاتی ہیں، واش بھی زمزم واٹر سے ہی کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنٹامینیشن نہ ہو، اور کوئی دوسرا پانی ٹیپ واٹر جو ہے وہ زمزم واٹر کے اندر مکس نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر تمام جو بوتلیں ہیں یہ زمزم واٹر سے بھری جا رہی ہیں، اور یہ مائع زمزم ڈائریکٹلی جو زمزم کا کنواں ہے وہاں سے فیچ کیا جا رہا ہے، اور یہاں ان بوتلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے تاکہ 100% جو خالص زمزم واٹر ہے وہ ہمیں مل سکے۔ یہ اس طریقے کی ہر مشین جس کے اندر یہ اس طریقے کی 4 بیلٹس یہاں پر موجود ہیں، اور ہر بیلٹ 50,000 بوتل پانی کی پروڈیوس کر سکتی ہے ایک دن میں، حج کے سیزن میں جو پیک سیزن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس فیکٹری کے اندر زمزم کی ڈسٹریبیوشن اور پیکیجنگ کی اس فیکٹری کے اندر ایک دن میں تقریباً 2 لاکھ بوتلیں پروڈیوس کرنے کی اور پیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حج کے زمانے میں چونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت یہ اپنے پیک کے اوپر اپنی پروڈکشن کر رہی ہے۔ قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے
اور اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیکڈ ہوئی ہوئی زمزم کی بوتلیں یہاں پر ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، اور اس پروسیس میں اس باکس کے اندر یہ ہینڈل اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے. یہ ہینڈل لگا دیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی کیریجنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے. اور اس پروسیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مشین کے اندر زمزم واٹر کے اوپر ہر بوتل کے اوپر ایک لیزر انگریونگ ہو رہی ہے جس میں آج کی ڈیٹ مینشن ہے. تو ان تمام بوتلوں کے اوپر 3 ستمبر کی آج کی ڈیٹ اسٹیمپ ہو گئی ہے تاکہ جس سے یہ بتایا جا سکے کہ یہ کس ڈیٹ کو پیک ہوئی ہے. اور زمزم واٹر اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن نہیں کی جاتی ہے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے. ہر بوتل کو یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ کوالٹی کنٹرولڈ ہو، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر یہ اپنی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، اور کوئی بوتل اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا کسی قسم کا کوئی ڈیمیج ہے تو وہ یہاں سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. فرصت ملے گی کسے. اور اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمزم واٹر کی 24 بوتلیں ایک کریٹ کے اوپر رکھی جاتی ہیں، اور وہ یہاں سے آگے موو کی جاتی ہیں جو ایک پروٹیکٹڈ فلم کے اندر ریپ کی جاتی ہیں تاکہ زمزم واٹر کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی جو نقل و حمل ہے، اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ آسانی کے ساتھ ممکن بنائی جا سکے بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی بوتلوں کی ٹوٹ پھوٹ کے. کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں. اور یہاں اسٹیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیلٹ جو 72 بوٹلز کو ہولڈ کرتا ہے وہ پیلٹس کی صورت میں یہاں پر موجود ہے، اور یہ پیلٹ جو ہیں باقاعدہ یہاں سے موو کیے جا رہے ہیں دوسری لوکیشن پر بھیجنے کے لیے تاکہ ان کو فائنل پیکیجنگ کے مرحلے سے گزاریں اور اس کے بعد یہ آگے جا سکیں. اور یہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کارٹنز یہاں پر موجود ہیں جو پیک ہوئے ہیں باکسز کے اندر، اور ان میں سے زیادہ تر کارٹنز وہ ہیں کہ جو پہنچائے جائیں گے ایئرپورٹس کے اوپر کہ حجاج جب اپنا حج مکمل کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوینئر کے طور پر زمزم کے ایک 10 لیٹر کی بوٹل اپنے ساتھ اپنے گھروں کو اپنے ممالک کے اندر واپس لے کے جا سکیں. اور یہ تھا زمزم کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی پیکیجنگ کا سینٹر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام ریگولیشنز اور سیفٹی پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ زمزم میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور اس کو جراثیم سے اور بیکٹیریا سے پاک رکھا جائے. یقیناً بہت دلچسپ ایک مرحلہ تھا یہ جو جس سے ہم گزرے ہیں. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بہت زیادہ اس سے نالج اور انفارمیشن ملی ہوگی کہ زمزم کس طریقے سے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر کتنے ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. زمزم ڈسٹریبیوشن سینٹر کے بالکل باہر آؤٹ سائڈ پر یہ موجود ہے ایک سینٹر کے جہاں سے پبلک زمزم کی بوتلیں جو ہے وہ خرید سکتی ہے، اور یہ عوام کے لیے موجود ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ زمزم خریدنے کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک زمزم کی بوتل خریدتے ہیں انشاءاللہ. تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے. تو یہ چونکہ بہت بڑا ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے، اس کے اوپر مینشن ہے کہ کس کلیکشن پوائنٹ سے ریسیو کرنا ہے. تو میرا نمبر کلیکشن پوائنٹ 4 ہے، تو کلیکشن پوائنٹ 4 سے اس کو ریسیو کرنا ہے انشاءاللہ. خودکار نظام پر آٹومیٹک سسٹم پر یہ زمزم کی ڈسٹریبیوشن کا سینٹر ہے. تو بار کوڈ ہے، بار کوڈ کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر یہ سبحان اللہ، تو یہ بار کوڈ کو سینس کر کے اس نے میری زمزم کی بوتل جو ہے وہ دے دی ہے. سبحان اللہ.
تو آپ نے دیکھا زمزم کس طریقے سے پیک کیا جاتا ہے، بوتل بننے سے لے کر زمزم کی پیکیجنگ اور اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا پروسیس ہم نے دیکھا ہے. اور یہ میری زمزم کی بوتل ہے جو انشاءاللہ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو یقیناً اس دلچسپ پروسیس سے آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ. کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی